مرحوم پیار علی راؤ جی اور مرحومہ نازنین محمد رضا ڈوگریسی، حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحوم شہدائے اسلام، تمام مرحوم علماء اکرام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد، صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا جابر بن عبد الله الانصاری رضوان اللہ علیہ: واللہ یا جابر انک ستدرک رجلا من ولدی اسمہ اسمی وشمائلہ شمائلی یبقر العلم بقرا فقرأہ من السلام۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد و آلہ۔ ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ اس اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا اور ماننے والا قرار دیا۔ اسی چاہت، اسی محبت اور اسی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پانچویں امام کی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد مولا کی شہادت کا غم منانے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ابتدا میں پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اس انتظام کو، اس گریہ کو، اس غم منانے کو، اس تذکرے کو ہمارے بہترین اعمال میں شمار فرمائے اور آخرت میں اسے ہماری شفاعت کا باعث قرار دے۔ تمام دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں بات کا باقاعدہ آغاز کروں، شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، فرائیڈے ہے۔
5ویں امام سے منسوب یہ رات اور کل کا دن ہے ان کی شہادت کی مناسبت سے۔ 5ویں امام کا ہی ایک فرمان گفٹ کے طور پر تحفتاً اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ لا یعبد اللہ، یا بعض نسخوں میں ما من شیء یعبد اللہ بہ یوم الجمعۃ، روز جمعہ ہر انسان اللہ کی مختلف انداز سے عبادت کرتا ہے۔ کوئی نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے، بہترین عبادت ہے۔ کوئی مستحب غسل جمعہ انجام دیتا ہے، بہترین عبادت ہے۔ کوئی دعائے ندبہ پڑھتا ہے، بہترین عبادت ہے۔ کوئی یہ سارے کام کرتا ہے، اس سے بھی اچھا ہے۔ مختلف چیزیں جن سے روز جمعہ فرائیڈے کے دن اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں یہ جتنی عبادتیں ہیں جو فرائیڈے کے دن روز جمعہ سے منسوب ہیں، ما من شیء احب الیہ، ان تمام چیزوں میں مجھ محمد باقر کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جانتے ہیں کون سی ہے؟ یعنی وہ عبادت کے جو روز جمعہ کی عظیم ترین عبادتوں میں 5ویں امام کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الصلاۃ علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ بعض نوجوانوں کو شاید اردو کے بعض الفاظ سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن جو میرا احساس ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو عربی کے بعض جملے بھی سمجھ رہے ہیں۔ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ حدیث، یہ تحفہ آپ تک پہنچ گئے انشاءاللہ کہ آج شب سے ہی اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، میرے جوان دوستوں سے گزارش ہے کہ اسی درود کا ورد کرتے ہوئے، یہی درود پڑھتے ہوئے اس فاصلے کو پر کیجیے، اور جتنا ہو سکے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام کی ذکر کی مناسبت سے ایک اور بات میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں ڈسکلیمر کے طور پر عرض کر دوں۔ بالخصوص میرے نوجوان دوست، میرے ینگسٹرز دوست، یہ تذکرہ، یہ مجلس، یقیناً اس میں دو حیثیتیں ہیں، دو اینگلز ہیں۔ ایک ہے اس کے عبادت ہونے کا کہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ ذکر رسول اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ذکر ایمان کی تازگی کا باعث ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس ذکر اہل بیت، بالخصوص اس مجلس کے انعقاد کا اور میرے بہت دور سے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ایک اور بھی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں کی مناسبت سے، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، ہم ان سے بینیفٹ حاصل کریں، اور رسول اللہ اور اہل بیت کی سیرت اور ان کی تعلیمات میں سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ لرن کر سکیں، تاکہ آگے کی زندگی میں ہماری معرفت میں، نالج میں اضافہ ہو، اور وہ اضافہ ہمارے عمل کے ذریعے سے، ہمارے ایکشنز کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ یہ اس مجلس کا دوسرا اور اہم ترین اینگل بھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے بزرگان یقیناً اس مجلس میں شریک ہیں، اور ان کا شریک ہونا ہمارے لیے شرف ہے، اس مجلس کی زینت ہیں بزرگ، لیکن یہ جو ذکر میں آپ کی خدمت میں، یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بالخصوص میرے بزرگان ان باتوں کو جانتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ سن بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور یقیناً ان پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ میرا ڈائریکٹ مخاطب کہ جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہیں؟ میرے جوان دوست ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، اگر میری مجلس میں کہا گیا ایک لفظ، ون ورڈ یا کوئی سینٹنس آپ کو سمجھ نہ آ سکے،
تو بغیر ہیزیٹیشن کے مجلس کے بعد میں یہیں موجود ہوں گا، مجھ سے آ کر پوچھ لیجئے گا۔ اگر یہ پیغام بھی تمام دوستوں تک پہنچ گیا تو ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عزیزوں، ابھی درود کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیجئے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ اب جب مقدمات طے ہو گئے، اب جب بیسکس طے ہو گئے، اب میں آپ کی خدمت میں اطمینان سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ پریشان نہیں ہونا اپنے کہ بات کا آغاز اب ہو رہا ہے تو بات ختم کب ہوگی۔ انشاءاللہ کہ اگر توجہ رکھیں گے تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سرنامہ کلام میں رسول گرامی کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب کائنات کے رسول اپنے ایک انتہائی بلند مرتبہ صحابی کو ایک مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، ایک بشارت، ایک خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس خوشخبری کو نقل کس نے کیا؟ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب ہے کتاب الکافی، ہماری حدیث کی بنیادی ترین کتابوں میں سے، بیسک ترین ریفرنسز میں سے ایک۔ راوی ہے آبان بن تغلب، ائمہ کے خاص ترین اصحاب میں سے کہ جن کی خاص تعریف ائمہ نے کی۔ وہ یہ روایت نریشن نقل کر رہے ہیں چھٹے امام سے۔ چھٹے امام ایک روز آبان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اے جابر، اے آبان، رسول اللہ کے اصحاب میں جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے آخری تک حیات رہے مدینے میں، یعنی سب سے آخری جس صحابی کا انتقال ہوا، جن کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، وہ کون تھے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ پھر امام فرماتے ہیں، جابر کی ایک اور کوالٹی، ایک اور خصوصیت بتاتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم خصوصیت ہے، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ ہمیں جابر سے سیکھنی ہے۔ چھٹے امام جابر کے بارے میں فرماتے ہیں، وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ جابر کی خصوصیت یہ تھی کہ جابر تمام دنیا سے کٹ کر ہم اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، انقطاع الی اہل البیت۔ دیکھیں، دو طرح کے الفاظ ہیں۔ اب عربی زبان کی بلاغت اتنی ہے کہ اسے ٹرانسلیشن میں سمانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بار میں آپ سے کہوں میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا فرینڈ ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا، یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں آپ کا دوست ہوں، دوسرا یہ کہ امکان ہے، گنجائش ہے، پروبیبلٹی ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں مگر میری دوستی باقی 5 لوگوں سے بھی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میری دوستی، میری وابستگی، میری نسبت آپ کے علاوہ باقی 6 افراد سے بھی ہے، اور یہ بھی پروبیبلٹی، پاسبلٹی ہے کہ باقی 5 دوستوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جس سے میری دوستی آپ سے بھی زیادہ ہو۔ یہ ہے ایک سٹیٹس، ایک کیفیت۔ ایک مرتبہ میں آپ سے آ کر کہوں جناب آپ کے سوا میں کسی کا دوست نہیں ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سلامت رہیں وہ زبانیں جو کہہ رہی ہیں اور وہ کان جو توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں آپ کے سوا کسی کا دوست نہیں ہوں۔ یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں آپ کا بڑا پکا دوست ہوں، دوسرا یہ کہ آپ کے سوا کسی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں معنی، میننگ سمٹ جاتے ہیں چھٹے امام کے جابر کے بارے میں فرمائے گئے ان جملوں میں۔ وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ جابر تمام دنیا والوں سے، تمام دروازوں سے کٹ کر فقط ہم اہل بیت کے دروازے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے جابر کا کمال۔ تبھی تو وہ رتبہ ملتا ہے کہ شہزادی کونین سے حدیث قصہ نقل کرتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جابر کی اتنی پہنچ کہاں سے ہوئی؟ جابر کو اتنا ایکسس کہاں سے ملا
کہ شہزادی کونین دختر رسول سے حدیث اور اتنی طویل حدیث نقل کر رہے ہیں. شہزادی ہر کسی سے ہم کلام نہیں ہوا کرتی تھیں. یہ جابر کا رتبہ تھا، یہ ان کا خلوص تھا، ان کی محبت تھی اہل بیت سے، یہ انقطاع تھا ان کا اہل بیت کی طرف. یہ بہت اہم ہے. ہمیں فقط اہل بیت کو ماننے والا نہیں بننا، ہمیں وہ بننا ہے جو فقط اہل بیت کو ہی مانتا ہو. جو توجہ کریں، ان جملوں کا فرق سمجھیے گا. ایک ہے اہل بیت کو ماننے والا مگر باقیوں کو بھی مانتا ہے، ایک ہے جو فقط اہل بیت کو مانتا ہے. آل محمد نے ہم سے یہ چاہا ہے، ان کی مودت ہو اور مودت خالص ہو. خالص کب ہوگی؟ جب ان کی محبت میں کسی اور کی محبت کی ملاوٹ نہیں ہوگی. توجہ کیجئے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں، راوی کون ہے میں نے عرض کیا تھا، کسی کو یاد ہو تو؟ آبان بن تغلب، سلامت رہیں. چھٹے امام بتا رہے ہیں رسول اللہ کے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا کون؟ جابر. جابر کی کوالٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ کہ ہم اہل بیت کے علاوہ ان کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پھر چھٹے امام اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جابر کی آخری عمر میں کیفیت یہ ہو گئی تھی، کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ جابر اپنا عصا لیے، بہت بزرگ ہے نا، بہت ایجڈ ہے، 100 سال سے زیادہ جابر کی ایج ہے. جابر اپنا عصا لیے مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بڑے آہستہ انداز میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ایک دیوار سے ٹیک لگاتے تھے. اب مسجد نبوی وہ کمیونٹی سینٹر تھا کہ جہاں پورے مدینے کے لوگ جمع ہوتے تھے، جیسے یہ آپ کا کمیونٹی سینٹر، یہ مسجد امام بارگاہ، تمام لوگ جمع ہوتے تھے. اور لوگ جابر کو ایک حالت میں دیکھتے تھے. وہ کیا حالت تھی؟ مسجد میں لوگ کیا کرنے آتے ہیں؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ مسجد میں لوگ عبادت کرنے آتے ہیں. عبادت یعنی کیا؟ اللہ کی یاد. میں اور خلاصہ کروں، مسجد میں لوگ یا اللہ کہنے آتے ہیں. متفق ہیں؟ مگر جب جابر اس بڑھاپے میں، اس ایج کے ساتھ اتنی مشکل سے مسجد میں آتے ہیں تو جابر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن کی تلاوت کر لیتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ لیتے، اللہ کو پکارتے. مگر جابر آ کر عجیب کام کرتے تھے. یا باقر العلم، یا باقر العلم، یا باقر العلم، اے باقر العلم، اے باقر العلم. جابر مسجد میں آ کر ایک ایسے فرد کو یاد کر رہے ہیں کہ ابھی اسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ابھی اس کی ولادت بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. لوگ پریشان، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ افواہیں پھیل گئیں لوگوں میں، یہ رومرز عام ہو گئے لوگوں میں کہ جابر والعیاذ باللہ ذہنی صلاحیت میں کچھ کمی آ گئی ہے. جابر کو لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا. خدا کی قسم یہ عہدہ بھی بڑا کمال ہے کہ جب دنیا کسی کو اہل بیت کی محبت میں دیوانہ سمجھنے لگ جائے. کبھی اس عہدے پر سلمان نظر آتے ہیں تو کبھی جابر نظر آتے ہیں تو کبھی بہلول دانہ نظر آتے ہیں. لوگوں نے کہا جابر دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ باتیں، یہ رومرز پھیل گئیں، جابر کے کانوں تک بھی آئیں تو مسجد میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اے لوگوں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ایک درود پڑھ دیجئے. مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ اے جابر، ان قریب میری نسل میں ایک ایسا شخص ہوگا، اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اور اس کی تمام تر کوالٹیز مجھ محمد مصطفیٰ کی کوالٹیز ہوں گی. اللہ اکبر. اسمہ اسمی، نام محمد ہوگا، صفات بھی محمدی ہوں گی. یبقر العلم بقرا، وہ کیا کرے گا، اس کا کمال کیا ہوگا کہ علم کی گہرائیوں میں سے علم کی دقیق ترین، مشکل ترین، ڈیفیکلٹ ترین باتوں کو نکال کر امت مسلمہ کے سامنے رکھ دے گا. یبقر العلم بقرا، علم کو چیر دے گا، علم کے خزانے باہر لے آئے گا. اللہ اکبر.
جب بیج اتنا طاقتور ہو جائے کہ زمین کو چیرے تو پھلدار اور تناور درخت نکل کر سامنے آتا ہے۔ پانچویں امام رسول کا بویا ہوا وہ بیج ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کو ابھار کر دنیا کے سامنے لائیں گے۔ یبقر العلم بقرا، جابر لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے۔ اب چھٹے امام روایت آگے بڑھتی ہے۔ ایک روز یہ ہوا کہ جابر کو مسجد میں کمسنی میں محمد ابن علی مل گئے، یعنی پانچویں امام مل گئے۔ جابر نے ایک کمسن بچے کو مسجد میں آتے دیکھا۔ اب ذرا منظر تصور کیجئے، 80-90 برس 80-90 ایئرس کا ایک ایجڈ شخص، ایک بوڑھا، اور مسجد میں 4-5-6 برس کا ایک بچہ داخل ہو رہا ہے، اور بوڑھا بڑی جلدی میں اس بچے کے پاس گیا اور پوچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ جابر کو خبر نہیں ہے یہ کون ہے، تو پھر جابر یوں لپک کر کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ پانچویں امام نے اسی لہجہ رسالت میں جواب دیا، انا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جابر نے بس اتنا سننا تھا، بڑھ کر امام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور ایک فرمائش کی۔ اب یہ ایک بزرگ کی ایک کمسن بچے سے فرمائش ہے، اہل بیت کے ایک چاہنے والے کی اہل بیت سے فرمائش ہے، اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی فرمائشیں رد نہیں کیا کرتے۔ کیا فرمائش کی؟ اے بیٹا اقبل، تھوڑا آگے چل کر دکھاؤ۔ یہ کون سی فرمائش ہے؟ امام جانتے تھے، امام نے کچھ قدم آگے بڑھائے۔ جابر نے لپک کر کہا ادبر، اب دوبارہ پیچھے آ کر دکھائیے۔ امام کچھ قدم پیچھے چلے ہیں، کہنے لگے واللہ ہذہ المشیۃ مشیۃ رسول اللہ، خدا کی قسم یہ چلنا رسول اللہ کا چلنا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کو چلتے دیکھا ہے، جو رسول کے چلنے سے بہت زیادہ آشنا ہے۔ وہ صحابی رسول ایک کمسن بچے کو مدینے میں دیکھ کر کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہی رسول اللہ کی چال ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام باقر کہ جنہوں نے اپنے دور حیات میں، بچوں کے لیے یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، امام باقر کہ جن کی ولادت بہت اہم ہے، ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ امام باقر کہ جن کی ولادت کس ہجری کی ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جن کی ولادت سن 57 ہجری 57 ہجری کی ہے۔ امام کی رحلت 114 ہجری 114 ہجری کی ہے۔ یوں امام کی کل عمر مبارک 57 ایئرز 57 سال بنتی ہے۔ اس 57 سال کی عمر پر غور کیا جائے تو دو کام امام نے بطور احسن کیے، اور امامت کی دو ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، بطریق احسن نبھائیں۔ ایک تھی شیعوں کی حفاظت اور ایک تھی شریعت کی حفاظت۔ اپنے نانا کا دین بھی اس کی صحیح اور حقیقی تصویر میں بچانا ہے، اور اس دین پر ماننے والوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اور امام باقر نے اس طول عمر میں، اس مکمل عرصے میں بطریق احسن ان دونوں کاموں کو انجام دیا۔ میں دونوں کی ایک ایک یا مختصر مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اگر توجہات ابتدا سے آخر تک میرے ساتھ ہیں تو پانچویں امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد آل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ کس طرح سے امام نے شیعت کی حفاظت کی، پہلے یہ سن لیجئے چند جملوں میں، پھر شریعت کی حفاظت پیش کروں گا۔ پانچویں امام کا دور وہ ہے کہ جب حکومت بنو امیہ کی ہے،
مگر بنو امیہ کی جڑ سے، اس بری جڑ سے، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق اس خبیث جڑ سے، اب یہ قرآن کا لفظ ہے شجرہ خبیثہ، کہ جسے ائمہ نے بتایا بنو امیہ کے لیے آیا ہے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس جڑ سے دو نجس شاخیں نکلیں ہیں بنو امیہ، ایک ہیں آل سفیان اور دوسرے ہیں آل مروان. آل سفیان کی حکومت تقریباً 28 برس رہی. امیر المؤمنین کی شہادت سن 40 ہجری سے لے کر سن 65 ہجری تک، اب یہ 28 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے، 30 سے 35 برس رہی. واقعہ کربلا کے بعد آل سفیان کی پکڑ تخت حکومت پر کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ حکومت، یہ تخت منتقل ہوا آل سفیان سے بنی مروان کی طرف. اب یہاں ایک بہت واضح فرق دیکھنے میں آیا. وہ کیا کہ ایک طرف آل سفیان تھے، حاکم شام تھا، کہ جس نے رسول کو دیکھا تھا، جس کے بارے میں کچھ جھوٹی ہی صحیح مگر رسول سے منسوب حدیثیں ضرور تھیں، کہ جس کا امت مسلمہ سہارا لیتی تھی ان کی حکومت کو صحیح قرار دینے کے لیے. دوسری جانب مروان بن حکم وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں فقط مذہب اہل بیت والوں نے نہیں بلکہ دیگر برادران نے بھی اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا کہ مروان وہ شخص تھا جسے رسول نے مدینہ بدر کیا تھا. یہ بات عالم اسلام میں متفق علیہ. بعد میں کس نے بلایا یہ الگ بحث، یہ تاریخ کا واقعہ، مگر رسول نے مروان کو مدینے سے نکالا، یہ بات متفق علیہ. اب اس مروان کی آل تخت حکومت پر، خلافت رسول کی کرسی پر قابض ہو گئی. یہاں امت میں 3 طرح کے گروہ دکھائی دیتے ہیں، بہت اہم ہے تاکہ یہ بات سمجھ سکیں 5ویں امام نے، اور عمومی طور پر 5ویں اور 6ٹھے امام نے کس طرح سے اپنے شیعوں کی حفاظت کی. 3 گروہ امت مسلمہ میں نظر آئے. ایک سب سے پہلا اور اہم گروہ، سب سے اہم تو نہیں، سب سے بڑا گروہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلی تمام حکومتوں کی طرح اس حکومت کو بھی تسلیم کر لیا. جیسا حاکم کہے ویسا ہمارا دین. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا دین ان کے حکام کا تابع ہوا کرتا تھا. حاکم خلم کھلا گناہ کر رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، تعلیم رسالت کی توہین کر رہا ہے اور اس کا برملا اظہار کر رہا ہے. پچھلے حکام وہ تھے کہ جو گناہ برائی چھپا کر کرتے تھے، یہ برملا کر رہا ہے. یہ آل مروان میں سے ہے. اسے دین کی کیا خبر، اسے دین کی کیا پڑی ہے، اسے دین کا احساس ہی کیا ہو. مگر اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد انہوں نے اس حاکم کی حکومت کو بھی تسلیم کیا. اب ان کی شریعت حاکم کے تابع ہے، ان کا دین حاکم کا دین ہے. یہ تھا پہلا گروہ. دوسرا گروہ وہ کہ جن کے نظریے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بغیر کسی شرط کے ان کے اصول دین میں سے تھا، کہ جہاں انہیں حاکم ظالم دکھائی دے گا وہاں تلوار اٹھانا ان کے اصول دین میں سے تھا. یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ کیا کہلاتا تھا تاریخ میں؟ یہ خوارج کہلاتے تھے، کہ جن کے ہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس گروہ نے کیا کیا، کیسے ریئیکٹ کیا بنی مروان کی حکومت پر؟ مختلف قسم کی جنگیں ہوئیں، مختلف لوگوں نے حاکموں کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور قتل ہو گئے. نتیجے میں یہ فکر، یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی آج باقی نہیں رہی، بلکہ اس کا ایک منفی نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ آج جو لوگ وہ آئیڈیالوجی رکھتے بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں خوارج نہ کہیے. اس نام کو ماننے کے لیے، اس ٹیگ کو اپنے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ افکار یہی رکھتے ہوں. یہ تھا دوسرا گروہ. انہوں نے سوائے جانی نقصان کے اور کچھ نہ کمایا. ایک تیسرا گروہ وہ ہے اہل بیت کے پیروکاروں کا گروہ. ان کا ریئیکشن بڑا عجیب تھا اور بڑا عظیم بھی تھا.
وہ برحق بھی تھا اور دیر پا بھی تھا. برحق تھا یعنی وہ رائٹ تھا، اور دیر پا تھا یعنی اس کا امپیکٹ آج تک باقی رہا. وہ نظریہ تھا، وہ آئیڈیالوجی تھی، وہ سیرت تھی کہ جو پانچویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو دی، اور یوں اپنے شیعوں کی اور شیعیت کی حفاظت کی. وہ کیا آئیڈیالوجی، وہ کیا نظریہ تھا، میں پیش کرنے لگا ہوں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو پانچویں امام کی عظمت پر ایک اور درود پڑھ دیجئے. پانچویں امام نے عمومی اور اجتماعی طور پر کبھی ان حکام کی حکومت کے درست ہونے کا اقرار نہیں کیا، ہمیشہ اسے باطل ہی قرار دیا. جہاں ان سے سوال کیا ہمیشہ اس حکومت کو ناحق حکومت قرار دیا. وہیں دوسری جانب جب لوگوں کے انفرادی معاملات کی بات آتی، یعنی امام نے ایک طرف اس حکومت کو شرعیت نہیں دی، کیونکہ امام کا امضا کر دینا، امام کا اوکے کر دینا، وہ اس حکومت کو شریعت کی نگاہ میں صحیح قرار دے دیتا. امام نے کبھی اس حکومت کو اوکے نہیں کیا، کبھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس حکومت کو حق نہیں مانا. یہ ہے اجتماعی حیثیت. ایک انفرادی پرسنل لیول پر جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ کیا ہے کہ بادشاہ تو یہی ہے، میرے نہ ماننے سے بادشاہ ہٹ تو نہیں جاتا. تو اب حکومت سے مالی لین دین کرنا ہے، حکومت گندم فروخت کر رہی ہے. اچھا، اب یہ حکومت اور گندم دو ایسے الفاظ ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ آج کل ان دونوں سے بڑا آشنا ہے. حکومت گندم فروخت کر رہی ہے تو لوگ جو اس حاکم کو باطل مانتے ہیں کیا اس سے خرید سکتے ہیں؟ بدلے میں مال دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. دوسری جانب حکومت کی جانب سے لوگوں کو جابز کی آفر ہو رہی ہے، لوگ کیپیبل بھی ہیں، اپنا معاش اپنا روزگار چلانے کے لیے ان کے لیے وہ جاب کرنا بھی اہم ہے. اور جاب بھی کون سی کہ جس کا حکومت کے نظام کو پھیلانے یا ظلم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کی مثال لے تو مثلا ایئرپورٹ کی جاب، مثلا ریلوے کے ڈپارٹمنٹ کی جاب، مثلا الیکٹریسٹی کی جاب. اب یہ وہ سیکٹر ہیں کہ جن میں اپنا کام انجام دینا یہ ظالم کے ظلم کو پھیلانے کا ڈائریکٹلی باعث نہیں ہے. اب یہ لوگوں کے سوالات ہیں. لوگ چاہنے والے پانچویں امام کے پاس تشریف لاتے. کسی نے آ کر سوال کیا، مولا کیا میں حکومت سے گندم خرید سکتا ہوں؟ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص آیا، مولا کیا میں حکومت کے کسی منصب میں کسی عہدے میں عہدیدار بن سکتا ہوں؟ کیا کوئی گورنمنٹ پوزیشن میں اختیار کر سکتا ہوں؟ اب یہاں امام نے دو شرطیں لگائیں. پہلی یہ کہ اس پوزیشن کا یوز کر کے مومن بھائی کو فائدہ پہنچاؤ گے. دین کا مزاج سمجھاتی ہے ہمیں یہ باتیں. اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر اپنے مومن بھائی کے کام کو آسان کرو گے. غیر قانونی انداز میں بات نہیں ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے. یعنی اپنے مومن بھائی کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش زیادہ کرو گے، فقط اپنی جاب ڈسکرپشن تک نہیں رہو گے. توجہ کر رہے ہیں؟ اگر کسی کا کام کرنے کے لیے شرعی حدود اور گورنمنٹ کے لاز میں رہتے ہوئے آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑے تو اگر مومن بھائی ہوا تو اس کی خاطر یہ زحمت اٹھاؤ گے. دوسری شرط کہ حکومت کے ظلم اور فساد میں شریک نہیں ہوگے. یعنی کوئی ایسی پوزیشن نہیں اختیار کرو گے کہ جس کی بنا پر تم ظلم میں شریک ہو جاؤ. اگر یہ دو شرطیں پوری ہیں تو حرج نہیں ہے تم گورنمنٹ کی پوزیشن اختیار کرو. آج تک امام کی ان تعلیمات سے، ان فرامین سے فقہائے امامیہ آج کے زمانے تک بھی ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع کرام فقہی مسائل استنباط کرتے ہیں اور یہی فتویٰ دیتے ہیں. اور انہی تعلیمات اور انہی فتووں کے نتیجے میں آج مومنین پوری دنیا میں جہاں بھی رہے وہاں سیفلی ساؤنڈلی گورنمنٹ جاب کر سکتے ہیں. یہ امام باقر کا ہم پر ایک احسان ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا نہ امام نے ان ظالم حکومتوں کا اقرار کیا، مگر نہ امام تلوار لے کر حکومت سے کھل کر ٹکرا گئے. نتیجے میں
امام کی تعلیمات، امام کا نظریہ، اہل بیت کی شریعت اور اہل بیت کے چاہنے والے محفوظ رہے، اور آج تک ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے ہر جگہ، ہر غلط جگہ تلوار اٹھائی، نتیجے میں آج اگر آپ دنیا میں ان کا عدد دیکھیں، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، شیعوں کا ہی ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا زیدیہ، حضرت زید شہید کو، امام زین العابدین کے فرزند جناب زید شہید علیہ السلام کو رضوان اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام ماننے والے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے امام ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ تلوار لے کر حاکم وقت کے خلاف قیام کرے۔ ان کے اس نظریے کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود پانچویں امام کے دور میں، پانچویں امام کے ہی یہ کزنز، یہ امام کے کزن ہوئے، چوتھے امام کے ایک فرزند ہے امام باقر، ایک ہے جناب زید اور ایک جناب زید کے ماننے والے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پانچویں امام کے بھائی کے پیروکار، اسی طرح حسنی سادات کی کئی موومنٹس، کئی تحریکیں پانچویں امام کے دور میں برپا ہوئیں، شدید قتل و غارت ہوا، بہت لوگ قربان ہوئے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک حکمت عملی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ دیکھیں کہ فرقہ زیدیہ، فرق کیجئے گا، ایک ہیں زیدی سادات جو حضرت زید شہید کی نسل میں سے ہیں، ہے اثنا عشری شیعہ، ایک ہے فرقہ زیدیہ کہ جو چوتھے امام کے بعد حضرت زید کو امام مانتے ہیں اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ ہی جدا ہو جاتا ہے۔ میری مراد زیدی فرقہ ہے، نہ کہ زیدی سادات۔ توجہ کر رہے ہیں میرے نوجوان دوست؟ آج اگر دنیا میں دیکھا جائے، بہت ہی محدود، مخصوص اور انتہائی کم وہ علاقے ہیں کہ جہاں زیدی فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ تھی وہ حکمت عملی، اور ایک طرف پانچویں امام اللہ کی جانب سے بنائے گئے امام معصوم کی حکمت عملی تھی کہ آج دنیا کے اس عالم کے کونے کونے میں آل محمد کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے آل محمد کی عظمت کو۔ یوں امام نے شیعت کو بچایا۔ اب ذرا چند جملوں میں مختصراً سنتے چلے جائیے امام نے شریعت کو کیسے بچایا، پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ راوی ہیں ابو حمزہ ثمالی، روایت اگین کتاب کافی سے، معتبر ترین کتب کے حوالے میں سے ایک کتاب۔ ابو حمزہ ثمالی کے جنہیں سلمان ثانی کہا گیا، جنہیں لقمان ثانی کہا گیا، آٹھویں امام نے جنہیں کہا کہ یہ دوسرے سلمان فارسی ہیں، وہ ابو حمزہ ثمالی، کئی ائمہ کی امامت دیکھی۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ہل تعرف محمد ابن علی، کیا تم محمد ابن علی، مراد کیا ہے؟ امام محمد باقر، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ حالات اتنے حساس ہیں، ابو حمزہ نے سوال کیا کہ تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا اعددت لہو 40 سؤالا، میں نے محمد باقر کے لیے 40 سوال تیار کیے ہیں، میں ان سے اس پر جواب چاہتا ہوں، اور ان کے جوابات میں سے فما رأیت منہا حقا اخذتہ وما رأیتہ باطلا ترکتہ، ان کے جوابات میں سے جو مجھے درست اور حق لگیں گے میں وہ لے لوں گا، جو باطل اور غلط لگیں گے وہ چھوڑ دوں گا۔ ابو حمزہ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی جو یہاں ایک ایک چاہنے والے کے ذہن میں آئی کہ جب تجھے خبر ہے کہ کون سی بات حق اور کون سی باطل ہے تو پوچھنے کیا آیا ہے؟ ابو حمزہ نے سوال کیا، اگر تو فرق جانتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو پوچھنے کیا آیا ہے؟ اس کا جواب اس شخص سے نہ بن پڑا، کہنے لگا تم آل محمد کے چاہنے والوں سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، جو امام البلاغت کے ماننے والے ہوں، جو صاحب نہج البلاغہ کے ماننے والے ہوں، خوش بیانی میں ان سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا تم آل محمد کے چاہنے والوں سے باتوں میں نہیں جیت پاؤں گا، بس جب محمد ابن علی مسجد میں آئے تو مجھے خبر کر دینا۔
کہنے لگا یہ بات چل رہی تھی، ابو حمزہ کہہ رہے ہیں یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں مسجد میں 5ویں امام داخل ہوئے. ادھر 5ویں امام داخل ہوئے، یہ دستور تھا، یہ طریقہ کار تھا، یہ ڈیلی روٹین تھا. ادھر لوگ مسجد میں 5ویں امام کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب ماخذ شریعت آئے، کب وارث رسول آئے اور ہم ان سے رسول کی شریعت کا علم سیکھیں. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مسجد میں امام کی تشریف آوری ہوئی اور اہل خراسان سے ایک گروہ جو امام کا انتظار کر رہا تھا امام کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور اپنے حج سے متعلق، مناسک حج سے متعلق وہ لوگ امام سے سوالات کرتے رہے. یہ شخص جو آیا تھا ملنے، یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. کہتا ہے ان کے سوال و جواب ہو گئے، وہ چلے گئے. اب یہ امام کے قریب آیا، امام نے اسے مخاطب کیا، من این انت، کہاں سے ہو، تمہیں ہم سے کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا فخر سے ذرا سا اکڑ کر، انا قدامۃ بن نعامۃ البصری، میں قدامہ بن نعامہ بصری ہوں. امام فرماتے ہیں کیا تو ہی فقیہ اہل بصرہ ہے، یعنی کیا تو ہی مفتی بصرہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میں ہی مفتی بصرہ ہوں، اور میں آپ سے 40 سوال پوچھنے آیا ہوں کیونکہ آپ فقیہ مدینہ ہیں. یہ امام کی علمی شہرت تھی. بصرہ سے، بصرہ مدینہ سے بہت فاصلہ. آج نجف سے آپ بصرہ جائیے تو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے آج کے بائی روڈ سفر میں لگتے ہیں. بصرہ سے مدینہ آیا ہے کون؟ مفتی بصرہ. 40 سوال لے کر امام نے اسے روکا. اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا. امام نے اسے روکا اور ایک سوال کیا، ہل تعرف، کیا تو یہ بات جانتا ہے، ان للہ حججا، کہ اللہ نے اس مخلوق پر، اسی مخلوق میں سے کچھ حجتوں کو، اپنے کچھ نمائندوں کو قرار دیا ہے کہ جنہیں اللہ نے مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے چن لیا، انتخاب کر لیا اس عالم میں کہ وہ عرش کے سائے میں تھے، کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں. کیا تو یہ بات جانتا ہے؟ امام اسے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تجھے فقہ شاید آتی ہو مگر عقیدے میں تو کمزور ہے. کیا تو یہ بات جانتا ہے؟ جب اب سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، کوئی جاہل تو نہیں تھا. جب اس نے امام کے ان جملوں کو سنا، روایت کہتی ہے فسکت طویلا، بہت دیر تک خاموش رہا. امام کیا کر رہے ہیں؟ امام اس کے عقیدے کو، اس کی سوچ کو جھنجھوڑ رہے ہیں. امام اسے جگا رہے ہیں کہ شاید یہ ہدایت پا جائے. امام نور امامت کو منتقل کر رہے ہیں. امام ہدایت کا راستہ اسے دکھلا رہے ہیں. اب پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، مفروض یہ ہے کہ العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. والغبی لا یکفیہ الف رسالہ، اور جو احمق ہو اس کے لیے 1000 میسیجز بھی کافی نہیں ہوتے. تو امام نے عقل مند کے لیے اشارہ کر دیا. بہت دیر تک خاموش رہا، پھر ایک جملہ کہا. کہنے لگا اے ابا جعفر، میں بڑے بڑے فقہا اور محدثین کی خدمت میں بیٹھا ہوں، میں صحابی رسول ابن عباس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہوں. واللہ مضطرب قلبی قدام احد منہم کمضطرب قدامک. اے ابا جعفر، اے 5ویں امام، اے محمد باقر، خدا کی قسم کبھی کسی بڑے آدمی، کسی بڑے محدث، کسی بڑے فقیہ اور بڑے عالم کی بارگاہ میں خدمت میں بیٹھ کر میرا دل ایسے نہیں گھبرایا جیسے آج آپ کی بارگاہ میں گھبرا رہا ہے. یہ امام کی ہیبت تھی جو اس پر طاری ہو گئی. ابھی سوال جواب نہیں ہوئے، جیسے دل گھبرا رہا ہے. امام نے جواب دیا. عالم ہے، اسے امام نے علماء والا جواب دیا، عوامی جواب نہیں ہے جو امام نے اسے دیا. فرمانے لگے کیا تو جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا اصلحک اللہ، آپ بتائیے مولا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. آیا تھا امتحان لینے، اب شاگردی اختیار کر چکا ہے. بے نفسی انتا کے جملے ہیں لبوں پر، میں قربان ہو جاؤں، آپ بتائیے.
فرمایا کیونکہ تو اس کے سامنے بیٹھا ہے کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویذکر فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. تو ان لوگوں کے تو اس ہستی کے سامنے بیٹھا ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ سورہ نور میں یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وہ گھر ہیں، کچھ گھر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں خدا کی یاد کی جائے، اور ان گھروں میں کچھ ایسے مرد رہتے ہیں جنہیں دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کی یاد سے، نماز کی اقامت سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ روکتی ہے، اور یہ لوگ ہر وقت خدا کی بندگی میں محو رہتے ہیں. وہ گھر بھی ہم ہیں اور ان گھر میں رہنے والے وہ لوگ بھی ہم ہیں. یعنی ہم وہ ہیں کہ جو محل تسبیح خدا ہیں، کہ جو محل عبادت و بندگی پروردگار ہیں. کہنے لگا صدقت واللہ، خدا کی قسم آپ نے سچ کہا. اب باری آئی اس کے سوال کرنے کی، امام شریعت کے محافظ کیسے ہیں؟ بہت مختصر زحمتیں تمام. امام شریعت کے محافظ کیسے ہیں؟ فرمایا سوال کیا ہے تیرا؟ کہنے لگا یہ بتائیے کہ جبن کا کیا حکم ہے. جبن کیسے کہتے ہیں؟ جبن کہتے ہیں چیز کو، پنیر کو. جبن کا کیا حکم ہے؟ امام مسکرائے. بصرہ سے مدینہ تک مفتی بصرہ سفر کر کے آیا ہے پنیر کا سوال کرنے؟ کیا مفتی اعظم بصرہ کو اتنی خبر نہیں ہے؟ امام مسکرائے. سوال کیا تو پنیر کا سوال کرنے اتنا دور آیا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم آپ کی ہیبت سے میں اپنے سوال بھول گیا. یہ بتا دیجئے پنیر کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اب اگلا سوال کیا، مولا بعض اوقات اچھا یہ مسئلہ آج بھی اسی طرح سے ویلڈ ہے اور فقہا کا آج بھی اس میں مراجع کا وہی فتویٰ ہے جو امام نے یہاں بیان کیا، یہ بھی کتاب کافی کی روایت ہے. سوال کیا مولا بعض اوقات پنیر کو، چیز کو گاڑھا کرنے کے لیے، اس کی ڈینسٹی کو بڑھانے کے لیے اس میں گائے یا بچڑے کاؤ کے جگر میں سے یا میدے میں سے نکلنے والے، حاصل ہونے والے ایک مادے کو مکس کیا جاتا ہے، ایڈ کیا جاتا ہے، جس مادے کو انفحہ کہتے ہیں عربی زبان میں، انگلش میں رینٹ کہتے ہیں. آج بھی یہ مسئلہ مبتلا بے ہے، درپیش ہے کہ وہ فوڈز کہ جن میں رینٹ مکس ہو ان کا کیا حکم ہے؟ مولا وہ انفحہ، وہ رینٹ اس چیز میں ملایا جاتا ہے اس کی ڈینسٹی کو بڑھانے کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. سوال آگے بڑھایا، مولا یہ بتائیے کہ اگر جس بچڑے یا جس گائے سے اس رینٹ کو، اس انفحہ کو حاصل کیا گیا ہے، اگر اس گائے یا بچڑے کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، پھر اس رینٹ کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، تو کیا کہتا ہے؟ فقیہ ہے نا، مفتی ہے، تیرا کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگا میرے نزدیک یہ رینٹ ملا ہوا چیز اور جبن پنیر جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رینٹ اس بچڑے کا ہے کہ جسے شرعی اعتبار سے ذبح نہیں کیا گیا. امام مسکرائے. امام نے اس سے ایک سوال کیا، یہ بتا کہ اگر ایک مرغی کے جس کے شکم میں، جس کے پیٹ میں ایک انڈا ہو، ایک ایگ ہو، وہ مرغی مر جائے، ذبح نہ کی جائے، اب اس کے مرنے کے بعد اس کے پیٹ سے جو انڈا نکلے، تیرے نزدیک، تیرے فتوے میں اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا میرے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مردار سے نکلا ہے. امام نے بات کو اور آگے بڑھا، فرمایا اگر کچھ عرصے تک اس انڈے کو رہنے دیا جائے اور گرمی کے باعث اس انڈے سے ایک چوزا نکل آئے، اب اس چوزے کے کھانے کا تیرے نزدیک کیا حکم ہے؟ کہنے لگا یہ میرے نزدیک حلال ہے. فرمایا انڈا حرام تھا، چوزا حلال ہو گیا. جس طرح سے وہ مرغی مردار تھی، یہ انڈا بھی مردار سے نکلا ہے. جب مردار سے نکلا ہوا انڈا حرام ہے تو اس انڈے سے نکلا ہوا چوزا کیسے حلال ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا. مولا نے فرمایا مرغی مردار ہی صحیح، جس طرح سے
انڈے سے چوزا نکل کر حلال ہو رہا ہے، اسی طرح یہ انڈا بھی، یہ ایگ بھی مردار مرغی کا جز شمار نہیں ہوتا، یہ نمائے منفصل ہے فقہی تعبیر میں، جورسپروڈنس کی اصطلاح میں یہ نمائے منفصل ہے، یہ مرغی کے بدن کا، اس کی باڈی کا پارٹ نہیں کہلائے گا، لہٰذا مرغی مردہ ہی کیوں نہ ہو یہ حلال رہے گا۔ فرمایا اسی طرح بچڑا یا گائے ذبح نہ بھی کیے جائیں تو بھی یہ انفحہ، یہ رینٹ جو اس کی باڈی سے نکالا جاتا ہے، یہ اس کی باڈی کا پارٹ شمار نہیں ہوتا، یہ ایکسس شمار ہوتا ہے، لہٰذا یہ حلال ہے، یہ مباح ہے، اسے کھانا جائز ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بات امام نے کر کے کیا پیغام دیا؟ اس زمانے میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹس، دو طرح کی آئیڈیالوجیز اور نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک تھا اسکول آف اوپینین، اپنے بچوں کے لیے آسان کر کے نظریہ رائے جسے کہتے ہیں، یعنی وہ نظریہ جس کی بنیاد خلیفہ ثانی نے رکھی، جو بعد میں امام ابو حنیفہ تک اور ان کے بعد آج تک کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے کسی معاملے میں قرآن و حدیث موجود ہو، اگر مقابل میں میری عقل کچھ کہہ رہی ہے تو میں اپنی عقل کی بات سنوں گا، جسے عام الفاظ میں قیاس کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آف نص، یعنی امام سے، رسول سے یا قرآن میں جو عبارت آ گئی اس کے مقابلے میں میری عقل کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے مقابلے میں میں اپنی عقل نہیں چلا سکتا، کیونکہ خالق عقل، عقل کو پیدا کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ عقل کا کیا تقاضا ہے۔ لہٰذا جب کسی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں نص آ جائے، چاہے قرآن کی، چاہے حدیث کی، چاہے معصوم کا فرمان ہو، جب وہ آ جائے تو عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقل کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ مقابلے میں آواز اٹھا سکے۔ یہاں امام اس مفتی بصرہ سے مناظرہ کر کے، اور اسی طرح اور بہت سے واقعے ہیں، امام آئیڈیالوجی آف اوپینین، نظریہ رائے کو، رائے کی پیروی کرنے والوں کے بطلان کو ثابت کر رہے ہیں، اور نص یعنی خدا اور معصوم کے کلام کی برتری کو ثابت کر رہے ہیں۔ یوں امام نے شیعت کے ساتھ شریعت کی بھی حفاظت کی۔ ایک درود پڑھیے پانچویں امام کی عظمت پر۔ پانچویں امام جب لوگوں میں ان کی مقبولیت اور ان کی حقانیت کا احساس اور عقیدہ بڑھتا رہا تو ظالم حکمرانوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ زہر دینے کی کیفیت کیا تھی، مگر ہشام نے پانچویں امام کو کسی انداز سے زہر دیا۔ نتیجے میں میرے پانچویں مولا بستر علالت پر آ گئے، مولا شدید علیل ہو گئے۔ چھٹے امام اپنے بابا کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایسا آیا کہ ہم نے کئی دن سے مولا علیل ہیں، بستر علالت پر ہیں۔ اب ذرا تصور تو کیجئے کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، زہر میرے مولا کے بدن اقدس میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روز آیا، چھٹے امام روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز آیا، ہم نے دیکھا میرے بابا کی حالت میں کچھ بہتری ہے۔ اللہ اکبر! لیکن میرے بابا نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگے اے میرے بچوں، میری وصیت کو محفوظ کر لو۔ چھٹے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے عرض کی بابا ہم باقی دنوں کی نسبت آج آپ کو تندرست محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے بیٹے جعفر، کیا تمہیں پشت دیوار سے میرے بابا علی ابن الحسین زین العابدین کی پکار نہیں سنائی دیتی کہ تعال علی یا ابن باقر، اے میرے باقر بہت ظلم دیکھ لیے، بہت پریشانیاں اٹھا لی، اب ذرا اپنے بابا کے پاس، اپنے اجداد کے پاس آ جاؤ۔ مجھے پشت دیوار سے میرے بابا کی آواز آ رہی ہے، اے میرے جعفر میرا وقت آ گیا ہے، میری وصیتیں یاد کر لو۔ جانتے ہیں ایک وصیت پانچویں امام نے کیا کی؟
کہ جس پر آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں فرش ازا کو منعقد کر کے. فرماتے اے میرے بیٹے جعفر، میرے ذاتی مال میں سے کچھ مال کو بعض روایات میں 3000 درہم کا عدد آیا ہے جو بہت بڑی مالیت ہے اس زمانے میں. فرمایا اسے خاص کر دو. کس کام سے؟ آج 7ویں ذی الحجہ ہے نا، 7ویں ذی الحجہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب تمام حاجی مکہ میں جمع ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 8 ذی الحج یوم ترویہ، 9 ذی الحج یوم عرفہ میدان عرفہ، اور 10ویں ذی الحجہ میدان منا میں لوگ حج کا فریضہ انجام دیں گے. فرمایا آج 7ویں ذی الحجہ ہے، حج بہت قریب ہے، اس مال سے اگلے 10 برس تک میدان منا میں حاجیوں کے درمیان میری عزا اور میرے غم کو برپا کرنا. یہ 5ویں امام کی چاہت ہے کہ ان کے غم کو زندہ کیا جائے، ان کا غم منایا جائے، اور آج ہم امام کی مجلس میں آ کر اسی چاہت امام کو پورا کر رہے ہیں. ایک جملہ عرض کروں عزیزوں، ایک یہ مدینہ ہے کہ جہاں ایک امام یہ چاہ رہا ہے، چاہت کا، خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کا غم منایا جائے. ایک اور امام ہے کہ جس نے اپنے شیعوں سے یہ چاہت کا اظہار کیا، مگر وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس مختص کرنے کے لیے مال نہیں تھا. بس اتنا کہا. ایک بیٹی نے کربلا کے تپتے صحرا میں جب باپ کا لاشا دیکھا تو اسے لاشے پدر سے یہ آواز سنائی دی. آواز کیا کہہ رہی تھی؟ شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا، جب کسی شہید کی بات سننا تو مجھ حسین پر رونا. یہ حسین کی خواہش ہی تو ہے کہ ان پر گریہ کیا جائے. پھر ایک عجیب خواہش، ایک عجیب حسرت ہے جو حسین سے صادر ہوئی، سکینہ نے ہم تک پہنچائی. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں، کاش روز عاشوراء میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے. کیا دیکھتے؟ اجرکم علی اللہ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کیسے میں اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں اور کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے. ہاں زاداروں، آج 5ویں امام کا تابوت برآمد ہوگا. 5ویں امام کے تابوت کو پرسا دینا، مگر اس غریب کو نہ بھولنا کہ جس کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہ تھا. میں بقیہ کا رخ کروں گا. اے میرے 5ویں امام، آپ کی غربت کو سلام. مولا آپ کی عظمت کو سلام. مولا بہت غریب ہیں، بہت مظلوم ہیں. مولا ہمارے پرسے کو قبول کرنا. مگر مولا آپ مدینے میں تھے، غریب الوطنی میں نہیں تھے. مولا آپ کا جوان لال جعفر صادق آپ کی بارگاہ میں تھا. مولا آپ کو غسل دینے والا تھا، آپ کو کفن دینے والا تھا. مولا آپ کا جنازہ آپ کے جوان نے بڑی شان سے اٹھایا. ارے پورا مدینہ شریک ہوا اور جنت البقیہ میں مادر گرامی کے جوار میں آپ کو دفن کیا گیا. ہمارا سلام ہو کربلا کے اس غریب پر کہ جسے جوان بیٹا تو تھا مگر جنازہ اٹھانے کی حالت میں نہ تھا. ارے مختل نے روایت نقل کی ہے، اسے سننا زحمت تمام. تابوت امام باقر برآمد ہوگا. مختل روایت کرتا ہے جب 11ویں محرم کو میرے چوتھے امام کو قیدی بنا کر ارے مختل سے گزارا گیا، جب بابا کے لاشے پر نگاہ پڑی، جب بابا کے بے گور و کفن لاشے پر نگاہ پڑی تو شہزادی زینب فرماتی ہے قریب تھا سید سجاد کی روح
روح پرواز کر جاتی۔ میں نے عرض کی یا بقیت جدنا، اے میرے اجداد کی باقی ماندہ امانت، اے زین العابدین کیا ہوا؟ کیوں یہ کیفیت طاری ہے؟ تڑپ کر کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بوڑھے باپ کا لاشا بے غور و کفن نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، لا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اذان گرامی، تابوت امام باقر برآمد ہوگا، زیارت کرتے جائیے، پرسہ دیتے جائیے ماتم حسین۔